اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ مزمل کی آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آج کا ان آیات سے جس مضمون پر خطاب ہے اس میں ذکر الہی کی ضرورت، ذکر الہی کا فائدہ یہ بیان ہوا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی رضا پانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تکمیل زندگی کے تمام شعبوں پر محیط اطاعت، یہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ پاک نے اسی لیے اس طرح فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا جو لوگ اس بات کے چاہنے والے ہیں یا خواہش مند ہیں کہ انہیں المحبت الہیہ حاصل ہو جائے، تو ان کے لیے راستہ یہ ہے فاتبعونی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کیجئے، فالو کیا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر زاویے سے ہم پر لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ جو اس دنیا میں بسر فرمائی، اس میں آپ نے ایک پورا معاشرہ تشکیل دیا زیرو سے، یعنی ایک بندہ، پھر 2 آدمی، پھر 3 آدمی، پھر 4 آدمی، پھر اس طرح کرتے 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 ایک امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام فرمانے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی، اور یہ ساری مدت صرف 23 برس، 23 ایئرس۔ اس 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سازی فرمائی ہے، انسانوں پر محنت کی، انسانوں کو
وہ اسلوب حیات سکھایا ہے جسے ہدایت ہم کہتے ہیں، جسے اتباع رسولت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا، جس اتباع پر اللہ نے فرمایا ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم سے اللہ خود محبت کرے گا اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب اطاعت الہیہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی اطاعت سے جو سب سے ایک کامیابی، بڑی کامیابی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہے کہ دنیا سے جب ہم رخصت ہوں تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، اور قبر کی زندگی اور آگے حشر کی زندگی، آگے عبدالآباد، عالم عبدالآباد میں ہمیں نجات مل جائے، جہنم سے پناہ مل جائے اور اللہ کی رضا نصیب ہونے کے سبب جنت میں داخلہ مل جائے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سبب اگر کسی بندے کو دنیا سے فارغ ہوتے ہوئے ایمان نصیب ہوا، وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ آخرت کے سفر میں عالم برزخ میں داخل ہوا، اور جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر سے متعلق بات کی جاتی تھی تو بہت زیادہ آپ روتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، تر ہو جایا کرتی تھی رونے سے۔ کسی نے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، حضرت آپ آخرت کے قیامت کے احوال اور دیگر آگے کے معاملات پر آپ اتنا آوزاری نہیں فرماتے جتنی آپ قبر کی زندگی کی بات ہو تو جو آپ آوزاری فرماتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا عالم آخرت کی ابتدا شروع ہوتی ہے قبر کی زندگی، جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اگر قبر میں نجات ہو گئی، یہاں کامیاب ہو گیا، تو آگے پھر کامیابی ہی کامیابی۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ قبر کی جو زندگی ہے اسی میں پکڑا گیا تو آگے تو بڑا دور کے مراحل ہے، عالم برزخ پتہ نہیں کب تک ختم ہوگی، اور قیامت کا وقوع کب وقوع ہوگا، اور پھر قیامت خود ایک لمبا فاصلہ ہے، ایک لمبا پیریڈ ہے، 50,000 سال کی مدت، اس سے زیادہ اس سے کم اللہ عالم، لیکن ایک بہت وسیع سپین آف ٹائم ہے۔ اس کے بعد آگے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، عالم عبدالآباد جسے کہتے ہیں۔ یہ وہ ہے جی جس میں ہم سب نے جانا ہے۔ ہم ان باتوں کو آج سننا پسند کریں یا نہ پسند کریں، ہمیں یہ اچھی لگے یا نہ اچھی لگے، ہمیں ان کو اہمیت دیں یا نہ اہمیت دیں، لیکن اس میں مجھ سمیت ہر بندے کو گزرنا ہی گزرنا ہے، جانا ہی جانے۔ ذالک یوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ وقت آ کر رہے گا، اللہ نے فرمایا، جس کا جی چاہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اپنے رب کا راستہ اپنا لے۔
اپنے رب کے اس راستے کو سمجھ لے اور اس کی تیاری کر لے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر آخرت کی کامیابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ مشروط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی، یہ آخرت کے نجات کی گارنٹی اس کے اندر ہے. لیکن جیسے کہ اسلام دین کے احکامات پوری زندگی پر محیط ہے، زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے، قلب و باطن کی سوچ سے لے کر کاروبار حیات، اولاد، وراثت، جہاد، دیگر تمام قسم کی زندگی کے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر حکم میں اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنے کوئی اور عمل ہو سکتا ہے. یہ سورہ مزمل بنیادی طور پر تصوف اور قرب الہی کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی جو شروع ہوتی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. رات کا اٹھنا، آدھی رات کے بعد اللہ کی عبادت کرنا، آدھی رات کا آدھا حصے میں اللہ کی عبادت کرنا، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھنا، تلاوت کرنا. یہ سارے احکامات جو ہیں یہ اصل میں قرب الہی کو پانے کی تیاری، بالکل ایسے جیسے پہلوان جو ہے وہ پہلوانی تب دکھا سکتا ہے کہ اگر وہ روز فزیکل ایکسرسائز کرے، روز محنت کرے. تو یہ وہ فزیکل ایکسرسائز ہے قرب الہی کی. تہجد کا پڑھنا، تہجد میں اٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے کلام کو پڑھنا، کلام الہی کے حوالے سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اور یہ رات کا اٹھنا، فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہ انسانی نفس پر بڑا گراں گزرتا ہے، بڑا بوجھ بنتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے اس سے. وہ اقوام قیلا، لیکن بات بڑی کھری نکلتی ہے اس بندے سے. وہاں وہ قرب الہی کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اللہ کی حضوری کا تصور اور یقین اس کے اندر جب اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اس یقین کی حالت میں جب قلب و باطن اللہ کو جان رہا ہو، تو اس کیفیت میں قرب الہی نصیب ہوتا ہے. تو اس میں یہ رات کا اٹھنے کی بھی بات ہو گئی، تہجد کی بات ہو گئی، تلاوت کلام پاک کی بات ہو گئی. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں میں یہ بات جانتا ہوں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، ہر آنے والا دن، ہر طلوع ہونے والا سورج، طلوع ہونے والا دن آپ کے لیے ایک نئی سے نئی مشقتیں لے کر آتا ہے.
اس میں کوئی کون سی کیا شک کی بات کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیات طیبہ جس میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وہ جو بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم جہاں سے شروع ہوتا ہے حضور کی زندگی کا، وہ وقت جب کلام الہی کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کا اعلان کا حکم ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے مخلوق کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو مجھ پر نازل ہوتے ہیں، یعنی قرآن۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا گواہ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کون، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر گواہ جو ہیں وہ صحابہ اکرام۔ جب حضور نے فرمایا یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ اللہ کی کلام ہے، تو اس بات کو جو اللہ کی کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی اس کا گواہ تو کوئی نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان اقدس سے جب اظہار ہوتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، تو اس کے گواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یاد رکھیں۔ یہ محمد انسانوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اور قرآن کے کلام الہی ہونے کے گواہ ہیں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں ہمیشہ اس بات کی طرف علماء متنبع ہمیشہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اعتراض کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات کو آگے پیچھے سمجھنا، کمزور دلیل جاننا، یاد رکھو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے گواہ کہاں سے لاؤ گے؟ کسی مقدمے کے گواہ کے اوپر اس مقدمے کی طاقت بنتی۔ اللہ کے اس کلام الہیہ کے کلام الہی ہونے کی گواہ بھی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے زبان اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو نازل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اے میرے نبی یہ تو بات مجھے پتہ ہے کہ ہر آنے والا دن آپ کے لیے مشقتیں لے کر آتا دنیا کی، اور یہ 23 سال کی جو زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مکی اور مدنی، اس کا ہر دن، اس میں کیا شک کی بات ہے کہ حضور کے لیے مشقتیں ہی مشقتیں، فزیکل، مینٹل، ہر اعتبار سے ایک معاشرے کو جنم دینا تھا، انسانیت کو انسانیت سکھانا تھی جس سے وہ مکمل محروم تھی۔ تو ہر عمل اللہ ہی کے حکم میں آتا ہے اور ہر عمل پہ اجر اور ثواب اللہ ہی کے حکم سے ملتا ہے، اور متعین ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اعمال، سارے اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتے ہیں، سارے کے سارے ہی نجات کے لیے ایک واسطہ اور وسیلہ ہے۔ لیکن اس قرآن کی آیت میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ یہ خصوصی خطاب ہے، آپ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے لیے ہر آنے والا دن مشقتیں لے کے آتا ہے،
لیکن اس کے باوجود وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے بندوبست آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے کر کے آنا ہے، انسانیت کو تربیت دے کر آنا ہے، انسانیت کو ہر اعمال صالحہ سکھا کے آنا ہے آپ۔ لیکن وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، آپ بھی اپنے رب کے نام کا وکھرا ذکر کیا کریں۔ وَاذْكُرْ، آپ ذکر کیا کریں، اسم ربِّکَ، اپنے رب کے نام کا کتنا کیا کریں؟ تبتل الیہ تبتیلا، سب سے قطع تعلق ہو اور اسی ہی کی طرف متوجہ ہوگا۔ تبتل الیہ تبتیلا یعنی سب کو چھوڑ چھاڑ کے اور اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوگا۔ آپ اللہ کے پاک نام کا ذکر کیا۔ یاد رکھیں، یہ حضور کو جب حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بتانا آج آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو صوفیزم یا تصوف کو سمجھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ راستہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ راستہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جس نے قرب الہی کو پانا ہے، جس نے کیفیات قلبی میں اللہ کے قرب کی کیفیات کو پانا ہے، اس کو وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اس کو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ بھی خاص حضور کا حکم ہو رہا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، آپ اپنے فرائض منصبی سے جب فارغ ہو جائیں، اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے اللہ کی طرف متوجہ، یعنی اللہ کو علیحدہ وقت دیں آپ۔ تو ذکر اسم ذات جو ہے، اس کے بغیر قرب الہی جو ہے نا، اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ اعمال صالحہ سارے موجود، اعمال صالحہ کے سبب ثواب اجر موجود ہے جی، کامیابی موجود ہے، آخرت کی کامیابی۔ لیکن جسے اللہ سے دوستی، اللہ سے محبت، اللہ سے قرب، وہ کیفیات قلبی کا جو تعلق ہے، اس کے لیے وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتل الیہ تبتیلا اس کے لیے شرط ہے، یہ لازمی ہے، یاد۔ آپ مخلوق کے ساتھ محنت تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا طریقہ، اجر ہے، ثواب ہے، آپ کو ملے۔ معرفت الہی اس سے کہیں مل جائے، یہ نہیں ہو۔ قرب الہی اور معرفت الہی کے لیے وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، الیہ شرط۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ویسیہ میں تو ذکر الہی میں بھی ذکر خفی ہے، ذکر قلبی کا طریقہ اڈاپٹ کیا، جس میں سوائے اللہ کے کسی کی طرف دھیان ہی نہ ہو، ایک لمحہ بھی اللہ کی دھیان سے ادھر ادھر نہ ہو، توجہ نہ جائے۔ تو ذکر قلبی یا ذکر خفی، یہ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی سب سے سپر فارم کی ایک شکل ہے، یاد رکھ۔ نجات، ثواب، اجر، اس کے لیے کوئی ساری تمام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، حیات طیبہ آپ کے لیے مینار ہدایت، لمن کان یرجو اللہ۔ یہاں بھی بات پھر آپ
لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے، لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے حضور کی آیات طیبہ مثال ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخرہ، اور یوم آخرت کا یقین چاہتا ہے، یوم آخرت کی کہ یقین کی کیفیات کو قلب میں سمونا چاہتا ہے، اپنے قلب کو یوم آخرت کے لیے ہر وقت چاہتا ہے کہ اس کا دل آخرت کی طرف متوجہ ہو، آخرت کو جانتا ہو اور آخرت کی طرف دھیان ہو اس کا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخرہ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا قرب الہی، اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ کار ہے نہیں، یاد رکھ۔ تو جو لوگ منسلک ہیں نا اس ذکر الہی سے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ویسیہ سے، یہ خاص طور پر آپ لوگوں کو بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعمال صالحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر محیط موجود ہے، لیکن قرب الہی کے لیے ذکر اسم ذات، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، یہ جو تبتل الیہ تبتیلا کی شرط ہے، یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ وہ جو حضور کو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ فرائض منصبی سے فارغ ہو جائے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ وہ مراقبہ ہے۔ جب صرف اللہ ہی کی طرف آپ متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی آپ باقی لوگوں کو چھوڑ کر، تبتل الیہ کا تبدیلہ کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے قطع تعلق کر کے، چھوڑ کے، باقی سارے کام دھیان ہٹا کے کاموں سے صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو کر اس کے نام کا ذکر کیا۔ تو ذکر خفی میں بھی اور مراقبے میں بھی یہ صورتحال تبھی حاصل ہوتی ہے جب اس کے اوپر آپ اس کو اہمیت دیں گے۔ اگر آپ اس کی امپورٹنس باقی کاموں کے نسبت کم رکھیں گے تو یاد رکھیں قرب الہی نہیں پا، قرب الہی کی کیفیات ہے وہ نہیں ملیں گی آپ۔ قرب الہی کی کیفیات یقین محکم، یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مشروط ہے، اور اس طرح ذکر کے باقی طرف دھیان ہٹ جائے، صرف اسی کو وہی یاد اسی کی رہ جائے، ذکر الہی بنتا بھی تب بھی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ذکر الہی بنتے ہی تب ہے جب قلوب میں جلا پیدا ہو جائے، کیونکہ ذکر اللہ کی علامت ہی یہی قرآن میں بتایا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں جلا پیدا ہو جاتا۔ تو قلوب کے اندر جلا پیدا کرنے کے لیے ذکر الہی، جس میں باقی طرف سے دھیان کو ہٹا کر اسے، اب یہ ذکر خفی کا جو پہلا حصہ جس میں آپ لطائف پر محنت کرتے ہیں، اس سے اگلا حصہ جسے مراقبات کہتے ہیں، ان مراقبات میں پوری شد و مد کے ساتھ قلب و باطن کو اللہ کی صفات عالیہ کے حوالے سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، جیسے مراقبہ احدیت میں اللہ کی طرف قلب و باطن کا متوجہ ہونا، اس حوالے سے اس یقین محکم کے ساتھ کہ میرا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود ایک معبود، اسے معبود واحد، ایک معبود واحد جانتے ہوئے دل اس کی طرف متوجہ ہو اور اس کی عبادت کر رہا ہو، یعنی اس کی عبودیت کا یقین اور کیفیت قلب پر طاری ہو۔ اس کیفیت میں اللہ سے بندے کا ہم کلام ہونا، یہ مراقبہ احدیت۔ مراقبہ معیت میں اللہ کا کلام الہی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی ہو تم میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس وقت صرف اللہ کے ساتھ رہنا، صرف اللہ کی معیت کا
خیال اور سوچ کر کے اللہ کے ساتھ قلب و باطن سے ہم کلام رہنا، یہ مراقبہ معیت ہے۔ یہ روز کرنا ہوگا آپ کو صبح و شام، تب کیفیت قلبی بنتی رہے گی، تب معیت باری تعالیٰ نصیب رہے گی۔ اسی طرح قرب الہی سے، معیت الہی سے بڑھ کر آگے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں تمہارے۔ تو اللہ کو قریب تر جانتے ہوئے اس کیفیت میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اب یہ آپ لوگوں کا بنیادی یہ محنت ہو، ان مراقبات پر پوری محنت سے خود متوجہ اللہ۔ اگر ابتدا میں آپ کو سکھانے کے لیے کوئی ذکر کرانے والا کوئی ساتھ آپ کو مددگار کے طور پر کچھ باتیں بھی منہ سے کہہ دیتا ہے تو وہ کہہ دینا تربیتی نظام کا حصہ ہے، وہ زیادہ دیر میرے خیال میں نہیں آپ لوگوں کو اب دیا جانا چاہیے۔ اب یاد رکھیں احدیت میں آپ لوگ خود متوجہ اللہ کی طرف، اسی طرح معیت میں اللہ کی معیت کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ متوجہ رہنا آپ کا، اسی طرح اقربیت میں اللہ کو قریب تر، اقرب کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ہے، قریب سے قریب تر جانتے ہوئے اس کی طرف متوجہ رہنا۔ اسی طرح مراقبہ آگے، سیر کعبہ، طواف کعبہ، سیر کعبہ، یہ بیت یہ اللہ کا گھر ہے، وجود کی نفی، روح کا بیت اللہ، اللہ کے گھر کے سامنے حاضر ہونا، اور لبیک کا مطلب قلب و باطن پر جان لینا کہ میں جب دل صرف اللہ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں تیری طرف حاضر ہوں، تو دل تو دو طرف نہیں حاضر ہوتا، وہ ایک ہی طرف حاضر ہوتا۔ اس لیے اپنے دل کو اس وقت ہر بندے نے اس بات پر قائم رکھنا ہے کہ وہ صرف اللہ کے قرب، اللہ کے گھر اور اللہ کے در پر اپنے آپ کو حاضر سمجھے، تب لبیک المانا ادا ہوتا۔ اس حاضری کی کیفیت میں، اللہ کے حضور کے حاضری کی کیفیت میں اللہ سے حمد و ثنا اس کی کرنا، یہ مراقبہ، یہ محنت، یہ مشقت تبتل الیہ، تبتیلا کی طرف لے جاتی۔ اسی طرح مراقبہ پھر طواف ہے، ثم لیقضوا تفثهم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کرے۔ میل کچیل کون سی؟ یہ وہ میل کچیل ہے جو قلب و باطن پر بندے کے آتا، جو دنیا کی محبت، حرص، دنیا کی لالچ، دنیا کے اندر خواہشات، یہ جو قلب و باطن میں آ کر قبضہ جما لیتی ہیں، یہ قلب و باطن کی پالیوشن ہے۔ ثم لیقضوا تفثهم، لوگوں کو چاہیے کہ اپنے قلوب کی میل کچیل کو دور کرے۔ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، اور جو اللہ کو نظر نیاز مانی ہے ان کو پورا کرے، جو اللہ سے کمٹمنٹس کی ہیں ان پر پورا اترے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر طواف کرے بیت العتیق، اللہ کے اس گھر۔ تو اس مراقبے کے دوران وہاں ہونا، اسی طرح روضہ اطہر پر جن لوگوں کو یہ نصیب ہے ان کی روح وہاں تک جاتی ہے، روضہ اطہر پر جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا خیال کر، حضور کی طرف متوجہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب و باطن سے درود شریف کا ادا کر، حضور سے اس کیفیت میں ہم کلام۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ وہ در ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب یہ اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے تھے، آپ کے پاس جاؤک، آپ کے پاس فاستغفر اللہ، اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ، واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، اور اللہ کا رسول بھی
تمہاری مغفرت کے لیے اللہ سے التجا کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ ایک پروٹوکول ہے جو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ جو اس کی وضاحت فرمائی۔ کیوں نہ میرے نبی کے پاس تم چلے گئے، وہاں جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کر، اپنی کمزوریوں کا تذکرہ وہاں کرتے حضور سے۔ حضور بھی سفارش فرماتے تھے تمہارے لیے، اللہ کو تو دیکھتا کس طرح رحیم اور رحیم۔ تو یہ بڑی قیمتی لمحات ہیں جی، جس میں مراقبات میں، جس میں آپ نے اس طرح متوجہ ہونا ہے۔ روضہ اطہر اور مسجد نبوی، یہ وہ بنیادی باتیں تھیں جو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اعمال صالحہ وسیع سبجیکٹ، لیکن قرب الہی کے لیے مخصوص متوجہ اللہ ہو کر ذکر کرنا، مراقبہ کرنا، یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر۔ تو ذکر الہی جن لوگوں نے سیکھا ہے وہ یہ بات بھی سیکھ لیں کہ یہ نہیں کہ جب فرصت ہوگی، ٹائم ہوگا، ویلے ہوں گے تو ذکر نہیں، اس کو مقدم رکھنا جو ہے نا، یہ اس کی پہلی شرط، اللہ کے ذکر کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے، تب وہ قرب الہی نصیب رہتا ہے اور قرب الہی مینٹین بھی رہتا ہے۔ اور یہی اس کی سب سے زیادہ، اس لیے اللہ نے فرمایا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اچھا جی اگر ہم یہی کام کریں تو ہمارے فلانا کام نہیں، فلانا کام۔ اللہ پاک نے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا۔ یہ جو تمہاری دنیا ہے نا، جس کے لیے تم بڑے فکر مند ہو، دنیا ہی کے کام کیا تمہیں فکر رہتا، خاندانی زندگی ہوگی، گھریلو زندگی ہوگی، آگے پیچھے کیا، رب المشرق والمغرب، یاد رکھو جس رب کا تم قرب تلاش کر رہے ہو، تمام مشرق مغرب کا رب وہ خود ہے، لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے سارے کام بھی اسی کو سپرد کر دیا کرو، وہ کر دیتا ہے لوگوں کے کام، وہ کر سکتا ہے، وہ کرتا ہی وہ ہے۔ فاتخذہ وکیلا، اسے اپنا وکیل قرار دے دو، اس کے سپرد کام کیا۔ اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور اس پر جو آپ کو ارد گرد سے مخالفت ہو، تو یہ اس کا تو کام ہی ذکر کرتے رہنا ہے، اور وہ کام ہی۔ تو اس طرح کی جو باتیں جو لوگ سناتے ہیں آگے پیچھے، فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہنے دو جو کہتا ہے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، چھوڑ دیں ان کو بڑا خوبصورتی کے ساتھ ان کو ڈس انٹیگریٹ کر دو اپنے سے۔ جو تمہیں کہتا ہے کہ یہ ذکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ہمیں عام بات پکڑ گائے، فرمایا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اس کو بڑا بیوٹیفلی اس کو ڈس انٹیگریٹ کر دو اپنے سے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آج کی محفل میں یہی کافی ہے میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے، کرنے کے لیے۔